السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے دعا سرکار امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارہ دیگر سلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی في محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید قل هو الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. آواز بلند صلوات پڑھیں. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس برپا کی جاتی ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامیابیاں نصیب فرمائے. قرآن مجید کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت اور حالات کے اعتبار سے اس کے تقاضوں کو پوری کرنے والی آیت کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کی بقیت جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اور اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں
ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تو مومن بن جائے. سوال یہ ہے کہ یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، اور یہ وجود امت کو خیر بھی دے گا، اس امت کو برکت بھی دے گا. تو تمام شیعہ مفسر بیان کرتے ہیں کہ یہ وجود کسی اور کا وجود نہیں، بلکہ یہ وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف یہ وجود امام زمانہ کا وجود ہے. اور قرآن کا وعدہ ہے کہ جس نے بھی اس وجود کو مان لیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی. دیکھیے، ایک مطلب یہ ہے کہ آپ انسان صرف قرآن کی آیت کو پڑھے، جس طرح ہم ڈیلی سورہ ہم کو پڑھتے ہیں اور اس میں روزانہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب سورہ ہم کو شیعہ بھی پڑھتا ہے، دشمن شیعہ بھی پڑھتا ہے. کربلا میں 2 لشکر تھے، ایک لشکر یزید تھا، ایک لشکر حسین تھا. نماز حسین کے لشکر میں بھی ہوتی تھی، نماز لشکر یزید میں بھی ہوتی تھی. یعنی گویا جو حسین کے لشکر میں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی سورہ ہم پڑھ رہے تھے، جو لشکر یزید میں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی سورہ ہم پڑھ رہے تھے. یہاں حسینی بھی کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، وہاں یزیدی بھی کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم. مسئلہ کیا ہے کہ حسینی جب اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے تھے تو ان کو ہدایت مل رہی تھی، جب منکر اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے اسے ہدایت نہیں مل رہی بلکہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ صرف ذکر کر رہا تھا، فکر نہیں کر رہا تھا. اور حسین کے لشکر میں اہدنا الصراط المستقیم کہنے والے ذکر بھی کر رہے تھے اور ذکر کے ساتھ فکر بھی کر رہے تھے. تو اس زمانے میں صرف ذکر کی ضرورت نہیں ہے. ذکر کرنا بڑا آسان ہے کہ ایک رات میں بیٹھ جائیں اور تسبیح اٹھا لیں اور پوری رات اللہ اللہ کرتے رہیں، لیکن فرمایا جو ذکر کے ساتھ فکر کرے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. مولا کیوں افضل ہے؟ فرمایا کیونکہ کبھی کبھی 1 لمحے کا سوچنا انسان کو حر بنا دیتا ہے. جب انسان اس فکر سے، اس شعور سے اپنا استعمال نہ کرے تو اسے انسان کہلانے کا حق نہیں ہے. ارے کھاتا تو حیوان بھی ہے، پیتا تو حیوان بھی ہے، ازدواج تو حیوان کی زندگی میں بھی ہے، اولاد تو حیوان بھی پیدا کرتا ہے، لیکن تیرے درمیان اور حیوان کے درمیان یہی فرق تھا کہ حیوان صرف کھاتا پیتا ہے، لیکن اے انسان تجھے انسان بنایا. جب سفرے سے لقمہ اٹھاؤ تو یہ سوچ کے اٹھانا یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. یعنی انسان ذکر کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. اب صرف اگر قرآن کو پڑھ لیا جائے تو لفظ قرآن انسان کو ثواب تو دیتا ہے، لیکن لفظ قرآن انسان کو شعور نہیں دیتا. اگر تجھے شعور چاہیے، وہ شعور کس کے ذریعے سے ملے گا؟ وہ فکر کے ذریعے سے ملے گا. اب اسی آیت کو اٹھاتے ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یہ وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، عیشیو یہ وجود تمہیں خیر دے گا، یہ وجود تمہیں برکت دے گا. لیکن آج اپنے نفسوں سے پوچھئے، اپنے ضمیروں سے پوچھئے کہ آج ہر کسی کے گھر میں، ہر مجلس کی انتہا اور اینڈ میں امام زمانہ کی دعا پڑھی جاتی ہے، شروع میں مولا کی دعا پڑھی جاتی ہے، اور وہ وعدہ جو خدا نے کیا کہ میں تمہاری زندگی میں خیر بھی دوں گا، میں تمہاری زندگی میں برکت بھی دوں گا. پھر ایک مومن اٹھ کے یہ کیوں کہتا ہے کہ مولانا میں علی والا، میرے گھر میں فقر و فاقہ کیوں؟ میں علی والا، میرے گھر میں بیماری کیوں؟ بہت سارے مومنین آتے ہیں، مولانا اتنے سال سے امام حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں لیکن اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی. تو آج مومن کو سوچنا چاہیے، جب خدا نے یہ وعدہ کر دیا کہ جو اس وجود کو مانے گا اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی، تو آج اپنے ضمیر سے پوچھئے کیا وہ خیر میری زندگی میں ہے؟ کیا وہ برکت میری زندگی میں ہے؟ کیا وہ سکون زینبی میری زندگی میں ہے؟ آج ہر مومن انزائٹیاں میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، فوبیا میں مبتلا ہے، ڈر اور خوف میں مبتلا ہے. کب وہ سکون مجھے میری زندگی میں ملے گا؟ فرمایا سکون ذکر سے نہیں ملتا. جب ذکر کے ساتھ فکر کرتے ہو تو خدا زندگی میں سکون بھی دیتا ہے اور معرفت امام بھی دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
صرف چند مقدماتی باتیں، کیونکہ دیر بھی بہت ہو گئی ہے، ٹائم انشاءاللہ کل 8 بجے سے انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی، صرف میں چند اشارے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ تو اللہ نے وعدہ دیا کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی۔ پھر خود سے سوال کریں، ارے میں تو امام زمانہ کو مان رہا ہوں، میں تو مولا کے وجود پر ایمان رکھ رہا ہوں، یقین رکھ رہا ہوں، تو یہاں پہ دو باتوں سے یہ بحث خالی نہیں ہے۔ یا میں نے آیت کو صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا نہ خاصہ اس آیت میں کوئی ایسی بات کہے جو سچ سے خالی ہو۔ جب اس نے وعدہ دے دیا کہ جس نے بھی وجود امام کو مان لیا، اللہ کا وعدہ ہے اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی۔ اب خیر کو سمجھنا ہے کہ خدا کے نزدیک خیر کیا ہے، خدا کے نزدیک برکت کیا ہے۔ ہم برکت کس کو سمجھتے ہیں؟ کثرت مال کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ برکت۔ عرب جس طرح کثرت اولاد پر ناز کرتے تھے، رسول کو کہتے تھے اللہ نے ہمیں اتنے بیٹے دیے ہیں لیکن اللہ نے تمہیں بیٹا نہیں دیا، نبی کی نسل نہیں تھی اسی لیے نبی پر اعتراض کرتے تھے، لیکن اللہ نے کوثر کے نتیجے میں کتنی بڑی برکت دی رسول کو۔ آج ان کی نسلیں باقی ہیں صرف لعنت کے لیے۔ زیارت عاشورہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ 2 شجرے ہیں، ایک شجرہ شجرہ مبارک ہے قرآن میں سورہ نور میں، ایک شجرہ ملعونہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی ایک وہ فیملی ہے جس پر قیامت تک لعنت ہوگی، اور ایک وہ فیملی ہے جس پہ قیامت تک سلوات بھیجی جائے گی۔ اب اس کائنات میں جنگ ہے ان 2 گروہوں میں، ایک وہ ہے جو شجرہ ملعونہ کا فالوور ہے، ایک وہ ہے جو شجرہ مبارکہ کا فالوور ہے۔ ملعونہ جس پر تا قیامت لعنت ہوگی، شجرہ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ مبارک یعنی وہ شجرہ جو اس سے ملتا جائے گا اسے ہدایت ملتی جائے گی، جو اس شجرے کے قریب آئے گا۔ امام حسین کو کیوں کہا سفینۃ الحسین، سفینۃ النجات ہے، یہ وہ کشتی ہے جس میں جو سوار ہوگا اسے ہدایت ملتی جائے گی۔ اور یہاں پر ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ حسین صرف راستہ دکھلائیں گے، نہیں، ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ حسین ہاتھ سے پکڑ کر تمہیں جنت تک پہنچائیں گے۔ ایک ہے صرف ایڈریس کا بتانا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، ایک نہیں، خود اپنے ساتھ بٹھا کر جنت تک لے جانا۔ یہ مقصد مجلس تھا کہ مجلس میں آؤ، اس شجر مبارک سے آشنا ہو جاؤ، اور اس شجر مبارک کی صفات کو اپنے وجود میں پیدا کرو کہ جب وہ صفات تمہارے وجود میں آ جائیں گی پھر تمہیں یہ کہلانے کا حق ہے کہ میں کربلائی ہوں۔ امام حسین نے صرف حر کو ہدایت نہیں دی، فرمایا ہر نبی نے ہدایت کا درس دیا، جنت کا وعدہ دیا، جہنم کا خوف بتایا، لیکن حسین واحد امام ہیں، واحد ولی ہیں۔ صرف حسین نے جنت کا پتہ نہیں بتایا بلکہ شب عاشور اپنی انگلیوں کے درمیان جنت کو دکھایا بھی، جسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ جب تک اس مشاہدے تک انسان نہ پہنچے تو عزیزان محترم، مجلس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر آ کر ذکر بھی کرو اور ذکر کے ساتھ فکر بھی کرو۔ یہ وجود وہ ہے جو تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، برکت لائے گا۔ پروردگارا، میں نے زبان سے اقرار تو کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اے خدا، میں نے تیری توحید پر بھی ایمان لایا، نبوت پر بھی ایمان لایا، 12 اماموں پر بھی ایمان لایا۔ پھر یہ برکت میری زندگی میں کیسے آئے گی؟ قرآن نے ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا۔ دیکھیے 2 طریقے کی ولایت ہے، ایک ولایت نظری ہے، ایک ولایت عملی ہے۔ ابھی تک ہم نظریے تک پہنچے ہیں، یعنی ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ نظریہ ہے، ہم نے محمد رسول اللہ کہا، یہ نظریہ ہے، ہم نے علی ولی اللہ کہا، یہ نظریہ ہے۔ امام فرماتے جب تک یہ ولایت عمل تک نہیں پہنچتی۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا میں آپ کا ولایت کا ماننے والا، امام نے فرمایا جو بھی میری ولایت کو مانے گا وجب علیہ الجنہ، ہم وعدہ دیتے ہیں اس پر جنت واجب ہے۔ تو یہ خوشی کے عالم میں کہنے لگا مولا پھر میں جنتی ہوں؟ امام نے فرمایا نہیں، ابھی تو جنت سے بہت دور ہے۔ کہنے لگا مولا ابھی آپ نے کہا جو آپ کی ولایت کو مانے گا وہ جنتی ہے۔ امام نے کہا میں نے یہ نہیں کہا جو زبان سے صرف اقرار کرے، میں نے کہا جو میری ولایت کو مانے
امام فرماتے بتا ولایت کا ترجمہ کیا ہے، ولایت کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو ولایت علی کا اقرار کرے اس کا مطلب یہ ہے جو صرف لفظوں سے اقرار کرے۔ امام فرماتے نہیں، ولایت کا ترجمہ بتا۔ فرمایا ولایت کا ترجمہ ہے حکومت، جو علی کی حکومت کو مانے وہ جنتی ہے۔ امام فرماتے یہ بتا کیا تم نے میری حکومت کو مانا کہ نہیں مانا؟ فوراً کہتے مولا ابھی تو آپ کی حکومت ہے ہی نہیں، حکومت ہو تو میں مانوں۔ امام فرماتے یہی تو فرق ہے تجھ میں اور سلمان میں، تم علی کی ظاہری حکومت کو دیکھ رہے ہو، سلمان جسے ہم ولایت تکوینی کہتے ہیں، فرمایا دنیا کی حکومت تو فرعون کو بھی ملی، نمرود کو بھی ملی، لیکن وہ کیسی حکومت ہے جو ابراہیم کو آگ میں پھینک دیتا ہے لیکن آگ ابراہیم کو جلاتی نہیں ہے۔ حکومت الہی تو یہ ہے کہ ابراہیم آگ میں چلا جائے اور حکم خدا سے اور ولایت الہی سے آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں یہ حکومت تو تخت کی حکومت ہے، لیکن علی کی حکومت یہ اگر پتھر کو اشارہ کریں تو کنکر بول اٹھے، اگر پانی پر چلے تو پانی زمین میں بدل جائے۔ امام فرماتے ہیں ایسی حکومت کو مان۔ پھر کہتے ہیں مولا اس کا مطلب آپ حاکم جہاں ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں، ہم اشارہ کریں تو ہمارے اشاروں سے کائنات ہل جاتی ہے۔ امام فرماتے یہ بتا اب تیرے وجود پر میری حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ کا مولا میں بات کو سمجھا نہیں۔ امام فرماتے علی کا شیعہ وہ ہے جو اپنے دل کی طرف نگاہ کرے اور اگر اس کا دل علی علی کرے، اس کے دل پر علی کی حکومت ہو۔ میں نے بہت سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا حکومت علی کو کہاں سے سٹارٹ کرو گے؟ آج مومن سے پوچھا جائے اور مومن کہے کہ مولانا میں علی کی حکومت کو صرف ماننا نہیں ہے، نفاذ حکومت علی، ایک ہے صرف نظریہ رکھنا کہ میں حکومت علی کو مانتا ہوں، ایک نہیں سیدہ زینب کی طرح ولایت کو نافذ کرنا، وہ چاہے کربلا کے میدان میں ہو، وہ چاہے یزید کے دربار میں ہو۔ نفاذ حکومت علی۔ آج پاکستان میں حکومت علی نہیں ہے تبھی تو بارش کا یہ حال ہے۔ امام زمانہ کی حکومت کے جب آپ علائم پڑھیں گے، فرمایا مولا کی حکومت میں کوئی انسان بیمار نہیں ہوگا، امام زمانہ کی حکومت میں کوئی انسان جسمانی طور پہ بیمار نہیں ہوگا، امام زمانہ کی حکومت میں کوئی بچہ کافر یا مشرک پیدا نہیں ہوگا، جس گھر میں بچہ پیدا ہوگا مومن پیدا ہوگا، علی کا ماننے والا پیدا ہوگا۔ مولا کی حکومت میں کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا۔ سوال یہ مولا کوئی جادو کی چھڑی چلائیں گے کہ آسمان سے ملائکہ اتر کے حکومت کریں گے؟ نہیں، یہی لوگ ہوں گے۔ کریں گے کیا؟ انسان کے شعور کو بلند کریں گے، عقل انسانی کو اتنا بلند کر دیں گے کہ یہی انسان اپنے حق میں صحیح فیصلہ کرے گا۔ کیوں آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں ظلم تو نفسی؟ قیامت کے دن انسان یہ نہیں کہے گا فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا، کہے گا میں نے خود پر ظلم کیا۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم انسان خود ہے، جو خود پہ ظلم کرتا ہے، یہ جہنم اپنے لیے خود بناتا ہے، یا عذاب قبر اپنے لیے خود بناتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تمہارے وجود پر حکومت علی آ جائے تو مولا کیا صرف آپ کی حکومت کو مانو؟ فرمایا نہیں، انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بس اسٹیشن پہ یا جہاز کا ٹکٹ لے کے ایئرپورٹ پہ بیٹھ جاؤ اور اس انتظار میں رہو کہ لاؤڈ سے اعلان ہوگا فلاں نمبر کی فلائٹ فلاں ملک کے لیے اڑنے والی ہے۔ اس طرح مومن انتظار کرتا رہے کہ کب میرا مولا آئے گا، کب وہ صدائے آسمانی اور یہ آسمانی آئے گی کہ مومنوں تمہارا امام آ گیا۔ فرمایا نہیں، دعا یاد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ امام زمانہ کی حکومت کا بندوبست کرو۔ تو کسی مومن نے مجھے کہا کہ مولانا ہم کیسے بندوبست کریں؟ میں نے کہا مولا کی حکومت کو نافذ کرو۔ کہ مولانا ہم کیسے نافذ کریں؟ نہ میں جنرل ہوں، نہ میں کرنل ہوں، نہ میں وزیر اعظم ہوں، تو کیسے مولا کی حکومت نافذ کروں؟ کہ دیکھو ایک جملہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ خدا انسان سے کام اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس کے بس میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا تمہاری وسعت میں ہے خدا کام بھی اتنا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ میری وسعت میں کوئی کام نہیں ہے، مثال کے طور پہ بیمار ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو خدا کہتا ہے روزہ نہ رکھو۔ اگر توان مند ہے، مالدار ہے، خمس دے سکتا ہے تو اللہ کہتا ہے خمس کو اگر نہیں دے سکتے تو نہ دو۔ تو فرمایا جہاں تک تمہارا دائرہ اختیار ہے،
اس دائرے میں، اس سرکل میں کس کی حکومت کو قائم کر؟ اپنے آقا امام زمانہ کی حکومت کو قائم کر۔ اگر تم جرنل ہو، یہ دائرہ اختیار اتنا بڑا ہے تو قائم کر نفاذ حکومت مہدی کو۔ اگر وزیر اعظم ہو تو قائم کر، اگر ایم پی ایم این اے ہو تو قائم کر۔ لیکن اگر تمہارا اختیار کہیں پر نہیں چلتا، اگر تمہارے پاس ایک چھوٹا سا اسکول ہے، اس اسکول پر امام زمانہ کی حکومت کو قائم کر۔ اگر تمہارے پاس ٹرسٹ ہے، امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ میں حکومت امام زمانہ کو قائم کر۔ اگر تمہارے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس گھر پر امام زمانہ کی حکومت نافذ کر۔ لیکن کسی مومن اتنا بھی کہہ دیا مولانا میری تو گھر میں بھی نہیں چلتی، نہ بیوی سنتی ہے نہ بچے سنتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر گھر میں بھی نہیں چلتی، تو گھر سے اٹھ کے مجلس میں آیا، اس کا مطلب تمہارا بدن تمہاری سنتا ہے۔ یہ قدم تو کس کے ارادے پر اٹھا کے آیا؟ اپنے ارادے پر اٹھا کے آیا۔ میں ہاتھ کو بلند کرتا ہوں، کس کا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ ہے۔ میں آنکھوں کو بند کروں، کس کا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ ہے۔ تو کم از کم اپنے اعضاء پر حکومت علی کو نافذ کر، ان آنکھوں پر علی کی حکومت نافذ کر، ان ہاتھوں پر علی کی حکومت کو نافذ کر، ان قدموں پر مولا کی حکومت کو نافذ کر۔ جب تمہارے وجود پر حکومت علی آ گئی، اب مولا کہتے ہیں وجب علیہم جنت، اس پہ جنت واجب ہے۔ بڑی آہ بھر کے بعض مومنین کہتے ہیں مولانا کاش پاکستان میں بھی نظام اسلامی ہوتا، عدالت ہوتی۔ میں نے کہا اتنی آہیں کیوں بھرتے ہو؟ اختیار اپنے وجود پر ہے، پہلے وہاں پر تو نظام ولایت کو نافذ کر، پھر بڑی باتیں کر۔ جب میرے گھر میں نظام ولایت نہیں ہے، جب میرے وجود میں نظام ولایت نہیں ہے، پہلی وصیت اوصیکم بتقوی اللہ و نظم الامور، مولا علی پہلی وصیت کیا کرتے ہیں؟ اے مومن تقوی خدا کو اختیار کر اور اپنے وجود میں نظم کو پیدا کر۔ پوری عبادت اور تقوی کا مطلب یہی نظم ہے۔ نماز کو کیوں ٹائم پہ رکھا گیا؟ تاکہ تو نظم سے اٹھے، نظم سے سجدہ کرے۔ نماز ظہر کا ٹائم کیوں فکس ہے؟ تاکہ تمہارے وجود میں عادت نظم بنے۔ انگریز ہم سے آگے کیوں ہیں؟ کیونکہ وجود میں عادت نظم ہے۔ ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے علی کا نام تو لیا لیکن علی کا طریقہ نہیں لیا۔ آیت اللہ قرافی صاحب کا بہت مشہور جملہ ہے، مجلس سے کہتا ہوں، فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کرنا بڑا آسان ہے، ایک مجلس میں اٹھ کے زوردار نعرہ مار دینا، کون سا مشکل ہے؟ لیکن علی کے ساتھ رہنے کے لیے میثم تمار بننا پڑتا ہے۔ علی کے ساتھ رہنے کے لیے سیدہ زینب کی طرح مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اگر علی کے ساتھ رہنا ہے تو عزیزان محترم چاہے 4 سال کی بچی کیوں نہ ہو، اسے مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ یہ در جب آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، کہیں اور میرا موضوع اشرے کا زیارت عاشورہ ہے، میں کوشش کروں گا اس اشرے میں بھی آپ کو چند فراز زیارت عاشورہ کے بتائے جائیں۔ وہاں پر ہم دعا کیا کریں؟ 18 مقامات ہیں زیارت عاشورہ کے، 18 پوائنٹس ہیں زیارت عاشورہ، اور فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایسی زیارت نہیں ہے جس میں اتنی بڑی دعا کی گئی ہو کہ بندہ شاید جرأت بھی نہ کرے اتنی بڑی دعا کرنے کی۔ وہ جرأت معصوم امام نے زیارت عاشورہ میں دلوائی ہے کہ محیا یا محیا محمد و آل محمد، اے خدا میری زندگی ایسے بنا جیسی حسین کی زندگی تھی، جیسی اہل بیت کی زندگی تھی۔ ومماتی ممات محمد و آل محمد، اے خدا میری موت بھی ایسے بنا۔ یہ دعا دعائے شہادت ہے، جیسی موت تم نے اہل بیت علیہ السلام کو دی۔ اور وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مصیبت حسین کی ہے، ہم کہتے ہیں یہ مصیبت میری ہے، یعنی اے خدا مجھے حسین کی مصیبت میں شریک بنا۔ تب ہر شہید جب مجاہدت پہ جاتا تھا یہ دعا کرتا تھا، اے خدا، کبھی کوئی شہید کہتا تھا مجھے حضرت عباس جیسی شہادت نصیب کر، کبھی کوئی شہید کہتا تھا مجھے امام حسین جیسی شہادت نصیب کر۔ ومصابی، ہم کہتے ہیں خدا یہ میری مصیبت ہے، حسین ابن علی کی مصیبت نہیں ہے۔ جب تم نے حسین کی مصیبت کو اپنی مصیبت بنا لیا تو جب زندگی میں مصائب آئیں تو پھر صبر بھی ایسے کرنا جیسے سیدہ زینب نے صبر کیا۔ عزیزو، یہ مجلسیں اتنی آسانی سے نہیں ملی، جس کے لیے زحمتیں، مشکلیں، مشقتیں لوگوں نے اپنے بچوں کو گوایا ہے۔
تب جا کے یہ مجلسیں اتنے سکون سے آپ سن رہے ہیں. بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، خون بہایا گیا ہے مجلس حسین بن علی کے لیے. ملتا ہے ایران میں بہت قدیم زمان میں ایک شخص تھا، اس کی بیوی تھی، ہر سال امام حسین کی مجلس کرواتا تھا. مالدار تھا، ثروت مند تھا، 10 دن مجلس بھی کرواتا تھا. ٹھیک ٹھاک امام حسین کا نظر و نیاز، لوگ آ کے اس کے گھر میں کھانا کھاتے تھے. اب زندگی میں کروٹ بدلی اور وقت ایسا بدلا کہ یہ فقیری کی طرف جاتا گیا. کبھی کبھی خدا بندوں سے امتحان بھی لیتا ہے. حالت رفاہ میں ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن جب انسان تنگ دست ہو جائے، جب فقر و فاقہ پہ آ جائے، اس وقت کسی فقیر کی مدد کرنا یہ مقام امتحان ہے. جب انسان پیاسا ہو، اپنے پانی کا گلاس اٹھا کے کسی اور کو دے، یہ مقام امتحان ہے. کبھی اتنا فقیر ہو گیا، مجلسیں کرواتا رہا، کبھی وقت اتنا کٹھن اور سخت آیا کہ اس نے اپنی بیوی کا سونا بیچ دیا، گھر کا سامان بیچ دیا. اب جب محرم پہنچا، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا. اپنی زوجہ کو کہا کہ کوئی سونے کی بالیاں، کوئی کنگن کچھ بچا ہے کہ بیچیں اور حسین کی مجلس بھی کرواؤں، مولا کا نظر و نیاز بھی کرواؤں. دوتانے کا سب کچھ ختم ہو گیا. حالات اتنے سخت. اب زمانہ پرانا تھا، پردہ فروشوں کا زمانہ، غلاموں کا زمانہ. اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور اپنی زوجہ کو کہا کہ ایک راستہ ہے، اگر تو راضی ہو جائے کہ حسین کی مجلس ہے، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کہ دیکھو دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا، راستہ مشکل ہے. اس نے کہا کیسا راستہ بتا تو صحیح. کہ دیکھو اللہ نے ہمیں جوان بیٹا دیا ہے، ماں ہو اجازت لینا ضروری ہے. اگر اجازت تو اس کو جا کر بردہ فروشوں غلاموں کی بازار میں بیچ کے آؤں اور اس سے جو رقم ملے اس سے حسین کی مجلس کرواؤں، نظر و نیاز کریں گے. تو تھوڑی دیر کے لیے ماں ٹھہر گئی. جوان بیٹا کس کو پیارا نہیں ہوتا. تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد اس کی آنکھیں بھر آئی. کہنے لگی جب بھی مولا کے مسائل میں ہوتی تھی تو جملہ ایک کہتی تھی، کاش کا بھلا ہوتی اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کرتی. اگر مجلس پہ قربان نہ کر سکوں تو قربانی حسین تو بہت بڑی بات ہے. یہ مقدمات ہوتے ہیں. بعض مومن کہتے ہیں مولانا نماز پہ اتنی پابندی کیوں؟ بھائی نماز مقدمہ ہے. اگر تم وقت کے وقت پر نماز ادا نہیں کر سکتے تو وقت کی امام کو لبیک کیسے کہو؟ یہ مقدمہ ہے. جب ایک چھوٹے سے پیش امام کی تم اطاعت نہیں کر سکتے تو وقت کے امام کی اطاعت کیسے کرو گے؟ یہ سارے امتحانات ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ سیدہ زینب نے جب اتنا کچھ لوٹا دیا تو میرا بیٹا کیا ہے، لے گئے. بیٹے کو بتایا حسین کی مجلس کروانی ایک عظیم مقصد کے لیے تجھے بیچا جا رہا ہے. ظاہر ہے مولائی کا بیٹا مولائی ہوتا ہے. اس نے کہا بابا جیسے آپ کو صحیح لگے مجھے بیچ ڈالیں. اس نے ایک رقم سوچی کہ جس سے اس کے محرم کے اخراجات، 10 دن کی مجلس، نظر و نیاز سارا ہو جائے. وہ رقم یہ سوچ کے بازار میں اترا. اب ظاہر ہے 14-15 سال کا بیٹا ہے، جسمانی طور پہ نحیف اور پتلا ہے. غلام جب بازار میں جاتے تھے تو ہٹے کٹے ہوتے تھے، جسمانی طور پہ مضبوط ہوتے تھے، تبھی کوئی خریدتا تھا. گھر کے کام کروانے ہوتے تھے، مختلف زحمت کش والے کام ہوتے تھے. تو اس نے جو رقم سوچی کوئی دینے کو تیار نہیں تھا. بہت کم رقم لگتی تھی. اس نے کہا نہیں، اس میں تو بیٹا بھی جائے گا، مجلس حسین بھی نہیں ہوگی. تو کہتے اتنے میں نے دیکھا دور سے ایک عربی لباس میں گھوڑے سوار میرے قریب آ گیا. چہرے پہ نقاب لگا ہوا تھا. میں نے رقم بتائی نہیں، جو میں نے رقم سوچی تھی اس سے بھی کچھ زیادہ رقم اس نے مجھے ادا کی. ہاتھ میں رقم رکھی، میں خوش ہوا اور میرے بیٹے کو لے کر چلا گیا. کیا خوشی خوشی گھر آیا، فرش رضا کو بچھایا. پہلا دن گزرا مولا حسین کی مجلس ہوئی، دوسرا دن گزرا مولا حسین کی مجلس ہوئی. تیسرے دن جب مجلس ختم ہوئی، رات کا وقت ہوا، آدھی رات کو سو رہے تھے. اس کی زوجہ نیند سے اٹھی اور زار و خطار ہونے لگی. یہ پریشان ہوا، کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا؟ ظاہر شوہر تھا، سمجھ گیا. کہا کہ بیٹے کی یاد آ رہی ہے. کہا حسین پہ قربان کیا ہے، کہیں پشیمان تو نہیں ہو، کہیں افسوس تو نہیں کھا رہی کہ بیٹے کو بیچا کیوں؟ کہ نہیں افسوس نہیں کھا رہی، ماں ہوں، ماں کا دل ہے.
یہ سوچ کے رو رہی ہوں اللہ جانے اس کا مولا کیسا ہوگا، اس کا مالک کیسا ہوگا، کھانا دیا ہوگا کہ نہیں، بستر کیسا دیا ہوگا، کس بستر پہ میرا لال سویا ہوگا۔ تو یہی ماں کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ کھٹکا، آدھی رات ہوئی، والد پریشان، اس وقت رات کو دروازے پر کون ہے؟ کہ جیسے اس نے گھر کا دروازہ کھولا کیا دیکھا، اس کا جوان بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے، پریشان و خوشی کے عالم میں بیٹا دوڑے دوڑے آیا اور باپ کے سینے سے لگا۔ لیکن دیکھیے حقیقی عزادار حسین کون ہوتا ہے، حقیقی مولائی کون ہوتا ہے؟ یہ بیٹے کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوا، پہلا سوال یہ کیا کہ میرے لال میں نے حسین کی مجلس حلال کے پیسوں سے کی ہے، کہیں ایسے تو نہیں تو اپنے مالک کو چھوڑ کے بھاگ کے آیا ہے؟ اگر تو بھاگ کے آئے یہ رقم حرام کی رقم ہو گئی، میں راضی نہیں ہوں واللہ اگر تم ایسے آ گئے ہو۔ کہ بابا میں بھی جانتا ہوں آپ کس رقم سے حسین کی مجلس کروانا چاہتے ہیں، میں چھوڑ کے نہیں آیا۔ تو پھر میرے لال 3 دن ہی گزرے ہیں، یہاں پہ کر کیا رہے ہو؟ تو بابا آپ کو یاد ہے جس نے خریدا تھا عربی لباس پہنا ہوا تھا؟ کہاں، ہم تو فارسی بولنے والے ہیں، وہ عربی لباس میں جب گھر لے گیا تو میں نے سوچا مجھے کوئی کام دے گا، لیکن اس نے بہترین بستر دیا، بہترین کھانا دیا، ایسے میری خدمت کر رہا تھا بابا جیسے کوئی باپ اپنی بیٹے کی خدمت کر رہا۔ پہلا دن گزرا میں نے کہا مہمان ہوں، دوسرا دن گزرا میں نے کہا مہمان ہوں، تیسرا دن گزرا بابا آج ہی کی رات تھی، مجھے اماں کی بڑی یاد آ رہی تھی، میں آپ کی یاد میں رو رہا تھا، یہی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے میری زبان میں بات کی۔ میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کا لباس عربی ہے، آپ عرب ہیں، آپ میری زبان میں اتنے سلیس کیسے بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے لال ہم وہ ہیں جو کائنات کی ہر زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو بابا پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے یہ ہیں تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے لال کس کی یاد آئی ہے؟ میں نے کہا اماں کی یاد آئی ہے، بابا کی یاد آئی ہے۔ کہنے لگے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ بیٹوں کی یاد کیا ہوتی ہے، اولاد کی جدائی کیا ہوتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ، کہا میں کھڑا ہو گیا اور مجھے کہا ہم نے تجھے آزاد کیا، جاؤ اپنے والد کے پاس۔ کہ جب گھر پہنچوں والد پوچھے گا کہ کس نے آزاد کیا، کیوں آزاد کیا، آزاد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ جب والد پوچھے تو کہہ دینا جس حسین کی خاطر تجھے بیچا تھا اسی حسین نے تجھے آزاد کیا۔ تو مجلس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بیچو اپنے وجود کو، حسین کے حوالے کرو۔ جو مومن اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنا وجود حسین کو نہ دے سکے، جس طرح شب ہجرت علی نے خود کو بیچ دیا رضا الہی کے لیے، امام فرماتے میرا شیعہ وہ ہے جو ہماری رضا کے لیے اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے۔ اب بیچنے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہیں، فرمایا ہم اسے حر بنا دیتے ہیں۔ کربلا کیریکٹرز کا مجموعہ ہے، وہاں حر بھی ملے گا، وہاں حبیب بھی ملے گا، وہاں بحیر بھی ملے گا، وہاں جون بھی ملے گا، وہاں ایک بیوی ملے گی جس کا نام زینب ہے، وہاں ایک بچی ملے گی جس کا نام سکینہ ہے، وہاں ایک جوان ملے گا جس کا نام علی اکبر ہے۔ نیگیٹو کیریکٹرز بھی ہیں، پوزیٹیو کیریکٹرز بھی ہیں، سوال یہ ہے کہ تم نے خود کو کس کیریکٹر میں ڈھالا ہے۔ فرماتے آپ حسین کے چاہنے والے حسین کی مجلس میں یہ دروازہ ہے جس کا ایک رخ دنیا کی طرف ہے، دوسرا رخ جنت کی طرف ہے۔ اگر پہلے گنہگار تھے تو حسین کی مجلس میں، جب باہر جاؤ تو حسین تجھے اور بنا کے باہر بھیجتے ہیں۔ اور ایسے یاد کیا کر اپنے آقا حسین کو جیسے سیدہ زینب یاد کیا کرتی تھی۔ پھر چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم نے اپنے شیعوں کے دلوں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ مولا فرماتے ہیں یہ کیسا پردہ ہے؟ امام فرماتے ہیں ہمارے مصائب اتنے سخت ہیں کہ اگر یہ پردہ نہ ہوتا اس مومن کا دل اور کلیجہ پھٹ جاتا۔ ہم نے پردہ ڈالا تاکہ یہ مومن ہمارے مصائب کو برداشت کر سکے۔ اس سال اس بیماری کی وجہ سے کئی لوگ کربلا بھی نہیں جا سکیں گے،
ہر سال آپ اربعین جاتے تھے. اربعین ایک جھلک تھی، انشاءاللہ اگلی مجالس میں بتاؤں گا. ظہور امام کی ایک جھلک تھی کہ کس طرح خدا نے کائنات کے دلوں کو اور ان دلوں کا قبلہ کربلا بنا دیا. ہر ملک، ہر نسل کا بندہ وہاں جاتا ہے. ایثار کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، سارے جذبے آپ کو کربلا میں ملتے ہیں، کیونکہ یہ مظہر تھا ظہور امام سے پہلے. تو دلوں کو جب بھی اپنے آقا کو سلام کیا کریں، ہمیشہ کوشش کریں کہ یہ روح کربلا جائے، اور یہ محسوس کریں کہ حسین کی ذریعے سامنے ہو اور سلام کر رہے ہو اپنے آقا حسین کو. مجھے نہیں لگتا اس مجمع میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو کربلا نہ گیا، نہیں گیا تھا، اس کو زیادہ نصیب کرے. سب مومنین مولا کی ذریعے کو دیکھ کر آئے ہیں. کوشش کریں روح کا تعلق اپنے آقا حسین کی ذریعے سے ہو. سب مل کے میرے ساتھ اپنے امام حسین کو سلام دیں. چند جملے مسائل کے آج پڑھیں گے مختصر، انشاءاللہ تفصیل سے کل آپ کی خدمت میں ہوں گے. سب مل کے حسین کی صدا سب مل گئی. السلام علی الحسین وعلی علی بلند وعلی اولاد الحسین میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر میرا سلام ہو رسیوں سے بندھی کلائیوں پر عزیز محرم کا مہینہ شروع ہے. ہر نوح خان کا نوحہ اپنے گھر میں سنو گے. کبھی کبھی اپنے بچوں کو امام زمانہ کا نوحہ سنایا کرو. زیارت ناہیہ نوحہ امام زمانہ ہے. سنو گے کیسے سلام کرتے ہیں. فرمایا میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں
جملے میرے نہیں، امام زمانہ کے جملے. تو فرمایا میرا سلام خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھری مار رہا تھا. میں قربان امام زمانہ پہ. فرماتے ہیں مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے. فرمایا اے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم کیسے میری سکینہ کو دماتے ہو. اللہ جانے آج کی رات میرے امام زمانہ کہاں پہ موجود. تھوڑی دیر کے لیے اپنے امام کو اپنی مجلس میں بلاؤ. مولا مجھے نہیں معلوم کربلا میں ہے یا عباس کے روزے پہ، مجھے نہیں معلوم شام میں پھوپھی زینب کے روزے پہ یا سکینہ کی قبر پہ. لیکن عزادارو میرا دل کہتا ہے آج کی رات امام زمانہ ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ جس قبر پہ کوئی سایہ نہیں، کوئی دیا جلانے والا نہیں. مجھے نہیں معلوم رو رو کے کیا کہہ رہے ہوں گے. یہ میرا تصور شاید اپنی دادی کی قبر پہ رو رو کے کہہ رہے ہوں گے اماں زہرا اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور کر دے، میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے میری سکینہ کو تباہ کروا. وہ اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور کر دے تاکہ اس ظالم سے بدلا لوں جس نے میری پھوپھیوں کی چادر چھینی. یا شاید کہہ رہے ہوں اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو تاکہ اس ظالم سے بدلا لو وہ جس نے آپ کی پسلیاں توڑے. خدا یہ آنکھیں ترس گئے کب میرا مولا آئے گا، کب زہرا کے قاتلوں سے بدلا. اے خدا تجھے مظلومیت امام زمانہ کا باعث، تجھے سیدہ سکینہ کی کمزوری کا باعث، تجھے علی اکبر کی جوانی کا باعث ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہ بخش دے. اے خدا ہمارے والدین کے صغیر و کبیرہ گناہ بخش دے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما. بہت سارے مومنین بیماریوں میں مبتلا ہیں، خدایا بحق سید سجاد سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہم سب کو عطبات عالیہ کی زیارت نصیب فرما. ہمارے آقا امام کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان اور انصار میں شریک فرما.
انشاءاللہ کل 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. مجلس کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد